Assalamu alaikum students. How are you? Banking laws and practices इसको समझने के लिए, इसका स्कोप और सिग्निफिकेंस जानने के लिए we spoke about laws, legislation, process of legislation. Then we moved on to the financial system and of course financial instruments which are playing their part in the financial system. The purpose of all this background, of all this study is that we must know where banks are placed in the financial system. یہ تمام باتیں اسی وجہ سے ہم کر رہے ہیں اور یہ بینکنگ لاز میں بینکنگ پریکٹسز دیز آر ویری انٹیگرل پارٹ آف دا بینکنگ لاز. Without banking practices, the banking laws cannot be studied in isolation. Those remain very important part of it, and we have talked about it, and we shall continue to see what are different practices which are followed by the banks, and what is the importance, significance, and sanctity of these practices in the eyes of law. So students, آپ نے دیکھا کہ فائنینشیل سسٹم کیا کر رہا ہے. ایز یو ہیو اسٹڈیڈ, فائنینشیل سسٹم از میچنگ دی سیورز اینڈ بورورز. فنڈس کی چینلائزنگ کر رہا ہے. ایک جگہ پر فنڈس موجود ہیں, دوسری جگہ پر یا دوسرے لوگ, سیکٹرز, کلاسز, سیگمنٹس آف دا سوسائٹیز اینڈ بزنسز, they need money. تو یہ اس میں ایک چینل کے طور پر یہ سسٹم کام کر رہا ہے اپنے انسٹیٹیوشنز کے ذریعے, فائنینشیل انٹرمیڈیریز کے ذریعے. So the bank is a financial intermediary. فائنینشیل مارکیٹس کی بھی بات آپ نے کی, لیکن جو بینکس کا رول ہے that is of a financial intermediary. Banks and all the financial institutions, ان کا آپ نے دیکھا دی 3 پرائمری سروسز, بیسک سروسز جو ہیں وہ پرووائڈ کر رہے ہیں, جس کو آپ نے کی سروسز کے ہیڈنگ کے تحت دیکھا. اینڈ واٹ دو سروسز ور, دو سروسز آر دی رسک شیئرنگ, لیکوڈیٹی اینڈ انفارمیشن. یہ اگر آپ سمجھ لیں تو آپ کو بینکنگ اینڈ ادر فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا. اس پر میں نے بڑے زور دے کر آپ سے بات کی تھی, لیکن آپ کو اس میں جانا پڑے گا گہرائی میں. اینڈ یو ول ہیو ٹو سی واٹ دیز سروسز آر اینڈ ہاؤ دیز سروسز آر بینگ پرووائڈیڈ بائی دیز انسٹیٹیوشنز, اینڈ واٹ از دی رول اینڈ سگنیفیکینس and depth and consequence of these services. When I use the word consequences, these consequences are that at the stage at which you are looking at the financial system, rather the financial institutions, اس میں ان 3 services کا, these 3 key services, ان کا بہت بڑا رول. تو یہ key services, رسک شیئرنگ کی بات سب سے پہلے ہم نے کی. کہیں بھی فائنینسز کی بات ہوگی اسٹوڈینٹس, فنڈز کی بات ہوگی, پیسے کی بات ہوگی, تو رسک از دا پرائمری فیکٹر جو سامنے آئے گا. یو ہیو دا منی, یو ہیو دا فنڈس, اینڈ یو وانٹ ٹو پلیس اٹ سم ویئر. آپ پہلے دیکھیں گے کہ اس میں رسک تو نہیں, کہیں میرا اصل جو فنڈز ہیں انہیں سے تو ہاتھ نہ دھونے پڑ جائیں. تو واٹ از دا لیول آف دا رسک وین یو آر ڈوئنگ دیٹ. آپ اپنے فنڈس کو لینڈ کر رہے ہیں, بینکس اینڈ ادر انسٹیٹیوشنز دے فریکوینٹلی ڈو دیٹ. پرائمری فنکشن ہی یہ ہے لینڈنگ. تو لینڈنگ کرتے ہوئے سب سے پہلا جو کوشچن, سب سے پہلے جو گریوینس, سب سے پہلا جو انہیرنٹ رسک ہوتا ہے ان کے سامنے, وہ یہی ہے کہ یہ پیسہ واپس آئے گا کہ نہیں آئے گا.
اور اس کے لیے ہمیں کون کون سے اسٹیپس لینے چاہیے. سو اسٹوڈینٹس، یہ رسک شیئرنگ فائنینشیل ورلڈ میں پرٹیکولر اور بینکنگ ریمینز اے ویری پیراماؤنٹ پارٹ آف اٹ. وہاں اس کی امپورٹینس بہت زیادہ ہے. تو یہ رسک شیئرنگ میں ہاؤ دیز انسٹیٹیوشن پلے دیئر پارٹ. ابھی تک تو یہ بات ہوئی کہ رسک شیئرنگ کا فنکشن یہ سروس پرووائڈ کرتے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ سروسز دو طریقے سے پرووائڈ کرتے ہیں. ایک تو ان کا سائز بہت زیادہ ہے. دے ہیو ڈفرینٹ پورٹ فولیوز. اپنے ایسٹس کو ڈفرینٹ پورٹ فولیوز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں بیکاز آف دیئر سائز. اور دوسری بات یہ کہ ڈائیورسفیکیشن. سائز اینڈ ڈائیورسفیکیشن، یہ بات میں آپ سے بار بار کر رہا ہوں کہ رسک شیئرنگ آپ کی بات کر دیں جرنل وے میں، اس کو ہم سمجھ لیں، لیکن ہمیں یہ نہ پتا ہو کہ یہ انسٹیٹیوشنز کس وجہ سے، کس طریقے سے اینڈ ہاؤ دے آر ایبل ٹو پرووائڈ دس سروس. تو اس کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ کوئی فائنینشیل انسٹیٹیوشن، کوئی بینک، دیٹ از ناٹ اے رسک فری اینٹی. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس رسک شیئرنگ کا مطلب یہ ہے کہ بینکس میں کوئی رسک نہیں ہے، دیر از دا رسک. سب سے پہلا رسک تو وہ خود برداشت کر رہے ہیں جب لینڈنگ کرنے جا رہے ہیں. اس میں بہت سارے ڈیفالٹس ہوتے ہیں. آپ نے این پی ایلس کی بات سنی ہوگی، نان پرفارمنگ لونس. دیر از ہیوج سائز آف دیز لونس اینڈ اسٹل دیز انسٹیٹیوشنز آر ورکنگ اینڈ سروائونگ. ہاؤ دے سروائیو؟ وہ بات صرف وہی ہے جو ہم نے کی کہ ان کا سائز بہت بڑا ہے. اور پھر ڈائیورسفیکیشن. Say there are 1 million customers of a bank from where they are getting deposits, and there are 500,000 customers to whom they are providing lending facilities. جب وہ لینڈ کر رہے ہیں، جب لون دے رہے ہیں، جب فائنینس کر رہے ہیں، the banks are taking risk. لیکن ان کے یہاں پہ رسک شیئرنگ ان انسٹیٹیوشن میں کیسے ہوتی ہے؟ جیسے میں نے بات کی، دیر آر 500,000 کسٹمرز جن کو وہ لینڈنگ کر رہے ہیں. پھر یہ کسٹمرز بھی ڈائیورسفائی ٹائپس کے کسٹمرز ہیں. کہیں انڈسٹری کو لون دے رہے ہیں، کہیں کارپوریٹ سیکٹر کو لوننگ کر رہے ہیں، کہیں کنزیومر فائنینسنگ کر رہے ہیں، کہیں سول پروپرائٹرشپ کو لوننگ کر رہے ہیں، کہیں ایگریکلچر کو لوننگ کر رہے ہیں، تو کہیں شوگر انڈسٹری کو لوننگ کر رہے ہیں، کبھی وہ ٹیکسٹائل کے سیکٹر میں آ جاتے ہیں. پھر ریجنل وائز یہ ڈائیورسفیکیشن not by the individual, by the person, by the businesses, but by the classes, by different industry. So what they are doing, اپنے different portfolios کے ذریعے اپنے اس رسک کو وہ scatter کر دیتے ہیں. And if they have the risk, تو اس رسک کی سسٹینیبلٹی ان میں ہوتی by virtue of this size and diversification. ہم نے بات کی 500,000 کسٹمرز، ان کو بینکس نے لون دیا. 50,000 آؤٹ آف دیز کسٹمرز دے ڈیفالٹ. اس کا مطلب ہے وہ لون واپس نہیں کر سکتے. دیٹ از اے لاس. انہوں نے لون واپس نہیں کیا، نان پرفارمنگ لون ہو گئے. تو یہ 50,000 از اے گریٹ نمبر. But since they have 500,000 customers to whom they have financed, so still they have 450,000 customers from whom they are earning. تو اس وجہ سے اگر 1 2 4 ہوں اور انہیں آپ نے فائنینس کیا ہو اور اس میں سے 4 میں سے 2 فیل ہو جائیں تو 50% تو آپ کا لاس ہو گیا. But since they have 500,000 and 50,000 have not been able to pay off their liabilities, still these institutions survive. تو یہ رسک شیئرنگ جو ہے
یہ ہو رہی ہوتی ہے اس وجہ سے کسٹمر ان انسٹیٹیوشنز کی طرف جا رہے ہیں. ایک اور اینگل ہے رسک شیئرنگ کا. ہم نے بات کی کیسے کرتے ہیں. انٹرسٹ بیسڈ اکانومیز ہیں دنیا میں زیادہ تر, تو وہاں پر تو اسٹوڈینٹس جب آپ ڈپازٹس لے کر جاتے ہیں, وین یو پلیس یور فنڈ, تو آپ کو پتا ہوتا ہے اس پرسنٹیج کے حساب سے آپ کو پروفٹ مل جائے گا. سو کسٹمرز know what return they are going to get, and when they borrow money they know at which rate they will have to pay the interest. تو یہ انٹرسٹ ہو یا مارک اپ ہو یا پروفٹ بیس ہو, تو یہاں پہ گریٹ ایکسٹینٹ تک سرٹنٹی کا ایلیمنٹ ہے. The businesses, the people, they can plan because they know what they are going to get and what they have to pay. By get I mean when you have a deposit account you will get profits. When you take loan you have to pay markup or the interest to the bank. تو یہ فینومینن ہے جس کی وجہ سے رسک شیئرنگ ہوتی ہے, اور یہ بہت امپورٹنٹ کی سروس پرٹیکولرلی ان کیس آف بینکس. تو بینکس کی طرف لوگوں کو آپ جاتا دیکھتے ہیں, بینکس اتنے کسٹمرز کو اٹریکٹ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں, تو اس میں یہ رسک شیئرنگ سروسز کا بہت بڑا رول. دوسری بات ہو رہی تھی لیکویڈیٹی. اس کے بھی دو اینگل ہیں. ایک لیکویڈیٹی ٹو دی کسٹمرس, ایک لیکویڈیٹی ٹو دا سسٹم ایز اے ہول. کسٹمرس کو کیا ہے, آپ کا ایک اکاؤنٹ ہے بینک, آپ ایک سیونگ اکاؤنٹ کھولتے ہیں, کرنٹ اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں, تو جہاں بھی آپ اپنے فنڈز کو پلیس کر رہے ہیں, تو جب آپ کو ضرورت ہو, آپ کی خواہش ہوگی وہ آپ کو فوری طور پر مل جائیں. لیکویڈیٹی کو سمجھنے کا یہی آسان طریقہ ہے, ریڈیلی ریئلائزیبل. آپ اگر اموویبل پراپرٹی لے لیں گے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے 5 ملین کی پراپرٹی لی اور آپ کو 500,000 روپیز کی ضرورت ہے, تو آپ اس پراپرٹی میں سے لے لیں. یو ول ہیو ٹو ڈسپوز آف دی ہول آف دی پراپرٹی, لیکن یو مے ہیو دی اکاؤنٹ آف 5 ملین روپیز. Even if you need 5,000 rupees, you can draw a check on the bank and you can get it. اور سب سے بڑی بات liquidity کی, you can get it readily. You just draw a check and get the payment. This is the liquidity, availability of the liquidity to the depositors. اب یہ different instruments جو کہ بینکنگ انڈسٹری کی وجہ سے, فائنینشیل سسٹم کی وجہ سے ایشو ہوئے, ان انسٹرومینٹس نے, وہ چیک ہے, بل آف ایکسچینج ہے, وہ ڈفرینٹ سیکورٹیز ہیں جن میں بینکس کا رول ہے, ٹرمز ڈپازٹس ہیں, تو یہ تمام انسٹرومینٹس دے آر پلئنگ دیئر رول. تو اس کی وجہ سے سسٹم میں لیکوڈیٹی انہینس ہو جاتی. اب یہاں پر میں ان ڈیٹیل آپ کو نہیں بتا سکتا ایٹ دس اسٹیج, وی شیل ڈسکس اٹ کہ یہ بل آف ایکسچینج کیا ہوتا ہے, بل آف ایکسچینج کیسے لیکوڈیٹی کریٹ کرتا ہے. آپ یہاں پر صرف اتنا سمجھ لیجئے کہ تھرو ڈفرینٹ انسٹرومینٹس liquidity is created in the system, in the financial system through these institutions, particularly the banks. So students, تو یہ بات ہو رہی تھی کہ فائنینشیل سسٹم میں بینکس کا کیا رول ہے, بینکس کون سی کی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. تو پرائمری کی سروس which is provided by the banks, that is risk sharing and liquidity. اس کے ساتھ ایک اور سروس جو ہے that is the information service. Banks through their journals, periodicals, reports, otherwise classified information to their customers, those are available through the banking sector. تو یہ بینکس کی امپورٹنس, فائنینشیل سسٹم کی امپورٹنس, یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. ڈفرینٹ پریکٹسز جو بینکس کی ہیں, those we must know. ابھی ہم دیکھیں گے کہ آخر یہ پریکٹسز کا اتنا ذکر کیوں ہوتا ہے بینکنگ. بفور دیٹ آپ یہ دیکھ لیے ڈفرینٹ انسٹرومینٹس ہیں, ان کا کیا رول ہے. آپ نے دو مارکیٹس دیکھی. ون مارکیٹ از دا منی مارکیٹ
and other the capital market. Money market, short-term market, capital market, is the long-term market. Money market instruments maturing within 1 year. If the period is more than that, that comes under the ambit of capital market. تو یہ منی مارکیٹ اور کیپٹل مارکیٹ دوز آر ویری امپورٹنٹ. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے پاس اگر لیکوڈیٹی شارٹ ٹرم کے لیے آپ کے پاس کچھ پیسے ہیں, وہ کہیں آپ پلیس کرنا چاہتے ہیں, وہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, وہ کسی بینک میں رکھنا چاہتے ہیں, لیکن آپ کو آفٹر 3 months ان کی ضرورت ہے, تو آپ کیپٹل مارکیٹ کا کوئی انسٹرومنٹ پرچیز نہیں کریں گے. That would not be advisable by you, کیونکہ آپ کو تو 3 مہینے کے بعد وہ پیسے چاہیے. تو آپ ایسے انسٹرومینٹس دیکھیں گے جن کی میچورٹی ود ان 3 years. So students, it depends upon the needs and the requirements of the customers that there should be different instruments. If you have short-term liquidity, you would like to place it in the money market. If you have long-term liquidity, you would like to place it in capital market. تو ان دونوں مارکیٹس کا ہونا اور ڈفرینٹ انسٹرومینٹس کا ان مارکیٹ میں ہونا وہ بہت ضروری. اب یہ ڈپینڈ کرے گا ان انسٹیٹیوشنس پر کہ ان کے اپنے لیکوڈیٹی کا اسٹرکچر کیا ہے. یہ منی مارکیٹ اور کیپٹل مارکیٹ میں اتنی سخت ڈیوائڈ نہیں ہے, یہ ان کا کیپٹل اسٹرکچر کی بات. جیسے بینکس کو میں نے آپ سے کہا دیز آر دا انسٹیٹیوشن آف منی مارکیٹ, لیکن آپ کوشچن کر سکتے ہیں کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ بینکس لانگ ٹرم کے لیے فائنینس کرتے ہیں, انڈسٹری کو فائنینس کرتے ہیں, 5 سال اور 10 سال کے لیے فائنینس کرتے ہیں, کنسورشیم فائنینس کرتے ہیں. تو یہ کیسی منی مارکیٹ ہے, آپ تو کہتے ہیں 1 سال سے آگے ان کے انسٹرومینٹس ہی نہیں. بات یہ ہے کہ اگر بینکس میں 80% or say 70% deposits are short term and 30% of their deposit base or liquidity is in long term. So this 30% which they have in the shape of long term deposits, they can invest and they do invest in capital market. یہ جو 70% ہے they need to invest and they must invest in the money market, ادروائز مس میچنگ ہوگی اور اس سے بڑے پرابلمز آئیں گے اور دے وونٹ بی ایبل ٹو مینج دیئر رسک. تو یہ اپنے آپ کو ایکسپوئر آپ انڈیولی نہیں کر سکتے. بینکس جب کوئی لون دے رہے ہوتے ہیں تو واٹ دا بینکس آر ڈوئنگ, واٹ دیز انسٹیٹیوشنز آر ڈوئنگ, دے آر ایکسپوزنگ دیم سیلف ٹو دا رسک. تو یہ رسک میں ایسے ایکسپوز نہیں کیا جا سکتا. بینکس جو ہیں ایسے اپنے آپ کو انڈیولی دے کین ناٹ ایکسپوز دیم. تو یہاں پر اسٹوڈینٹس بات یہ ہے کہ دیز انسٹیٹیوشنز ایٹ دا سیم ٹائم کین بی پلئنگ دیئر پارٹ ان دا منی مارکیٹ ایز ویل ایز ان دا کیپٹل مارکیٹ, بٹ اٹ ڈپینڈس آن یور اسٹرکچر, آن یور بیس, ہاؤ مچ ڈپازٹس یو ہیو ان دا منی فار انویسٹنگ ان دا منی مارکیٹ. آپ کا بیس کیا ہے, اس ڈپازٹ بیس پر, لیکوڈیٹی بیس پر, کیپٹل اسٹرکچر پر یہ ڈسیشن میکنگ ہوتی ہے. اینڈ ہاؤ دیز انسٹیٹیوشنز, دیز بینکس, دے پلے دیئر پارٹ ان دی فائنینشیل سسٹم. تو یہ انفارمیشن, لیکوڈیٹی اینڈ رسک شیئرنگ یہ بہت امپورٹنٹ ہے, یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے جب کبھی بھی آپ فائنینشیل سسٹم کی, بینکس کی, فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کی بات کریں. تو یہ کی سروسز ہیں جو وہ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں, اور بہت سارے پروڈکٹس, انسٹرومینٹس, سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. ڈفرینٹ فنکشنز آر پرووائڈیڈ بائی دیز انسٹیٹیوشنز. لیکن ان کے بیک پر اگر آپ کو نظر آئے گا, اگر یہ 3 ایلیمنٹس مسنگ ہو تو ان کو اتنی کریڈیبلٹی نہ ہو, اور یہ جو ترقی آپ دیکھ رہے ہیں, یہ جو پروگرس دیکھ رہے ہیں فائنینشیل سسٹم میں, یہ ممکن نہ ہوتا اگر یہ تینوں سروسز پرووائڈ نہ کر رہے ہوتے. So this is what the financial system does, what these institutions, particularly the banks, are doing. آپ اس کے بعد آپ نے ڈفرینٹ انسٹرومینٹس کو دیکھا, ان میں آپ نے منی مارکیٹ کے انسٹرومینٹس
उन इंस्ट्रूमेंट्स में आपने ट्रेजरी बिल्स की बात की, बिल ऑफ एक्सचेंज देखा, बैंकर्स एक्सेप्टेंसेस एंड सो मैनी अदर्स, लोन एट कॉल्स। तो यहाँ पर क्या है, अब चूंकि आप मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट को समझते हैं तो इसको आपको समझना मुश्किल नहीं होगा। इनकी मैच्योरिटी विद इन 1 ईयर है, इसलिए हम इनको मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत होती है तो ये डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। गवर्नमेंट ये ट्रेजरी बिल्स इशू करती है, पब्लिक एंड अदर इन्वेस्टर्स दे परचेज इट। गवर्नमेंट के पास पैसा आ जाता है इस तरीके के जरिए। ये डेट लेने का एक तरीका है थ्रू दीज बिल्स। अब ये मार्केट में डिस्काउंट हो सकते हैं। वो जो लिक्विडिटी की बात कर रहे हैं, ये मैकेनिज्म, ये जो मार्केट मौजूद है, ये डिफरेंट मार्केट्स, वो खास स्टॉक एक्सचेंज मार्केट हो या फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हो, तो इन मार्केट्स में ये इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं ये डिस्काउंट हो रहे होते हैं, ट्रांसफर हो रहे होते हैं, एक्सचेंज हो रहे होते हैं। तो इससे सिस्टम में लिक्विडिटी एनहांस होती है, बढ़ती। तो इसी तरह बिल ऑफ एक्सचेंज ट्रेड का बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। In businesses and trade, particularly in international trade, bill of exchange plays an important role. तो ये instruments जो हैं, different type of instruments which we have studied and which we shall go on studying in coming lectures, तो ये system को liquidity provide करने में बड़ा अहम role अदा करते हैं। Liquidity के साथ साथ जब ये instruments होते हैं तो ये instruments, these are governed by some rules, regulations and laws. इनके बैक पर कोई लीगल सिस्टम होता है, इस वजह से ये पीसीज ऑफ पेपर, अदरवाइज बिल ऑफ एक्सचेंज देखें तो एक पीस ऑफ पेपर आपको नजर आएगा, बट बिल ऑफ एक्सचेंज इज गवर्न्ड बाय द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। इसलिए इस पीस ऑफ पेपर की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। रेस्पेक्टिव पार्टीज को पता है कि यहाँ हमारे क्या राइट्स हैं, क्या ऑब्लिगेशंस हैं, और इन केस ऑफ ब्रीच व्हाट रेमेडीज आर अवेलेबल। सो स्टूडेंट्स, यू नो दैट देयर आर money markets and capital markets, and there are instruments of money market and capital market. Capital market instruments, debentures, participation term certificates, mutual funds, they have different instruments. Similarly, mortgages are an important way to disburse finances against immovable securities, and mortgage banks are very popular in global perspective. So after knowing about all that, we have to see the banking law and banking practices and correlation between the two. We have discussed in detail what law is, how the jurists look at law. You know a lot about that. In the banking law, it is the law which is relevant to the banking. But still, there are so many laws which are not meant only for the banking transactions. These don't apply to the banking transactions only, but still they are relevant for the banking purposes and the banking transactions and for the banking companies. So in banking laws, you may have the law like Banking Companies Ordinance 1962, state bank laws, regulations, different rules, procedures, those are applicable. Recovery laws of the banking. But still, the basic law, the Contract Act 1872, you must know that, because without that, the primary and the basic relationship between the banker and the customer, that cannot be established. That is a contractual relationship. And if that law is not on the back of it, then it would not be so easy to enter into agreements and contract, because there would have been the problems in enforceability of those agreements. Since these laws and so many ancillary laws like Limitation Act, Arbitration Act,
So all these laws directly related to the banking or indirectly having nexus with the banking transactions, those are required to be studied. So first of all, we shall study all those statutes which are relevant to the banks, banking or banking transaction. Still, the question remains that of the practices. What these banking practices are. I had told you that these banking practices are such practices which are in vogue, which are followed, which are practiced over a period of time, over a long period of time, when these practices, when these activities, those are performed by the bank, those are called as banking practices. If some activity or function is occasionally performed, that would not be banking practices. Over a long period of time, if these functions are performed, those will become as banking practices. Still, the question remains to be answered کہ بینکنگ لا اور بینکنگ پریکٹس کا آخر اتنا ذکر کیوں ہوتا ہے؟ آپ نے اور بہت سارے لاز پڑھے ہوں گے، وہاں پر لا کی بات ہوتی ہے، پریکٹس کی بات نہیں ہوتی. although there are practice everywhere. لیکن بینک میں بینکنگ پریکٹسز کی اہمیت بہت زیادہ ہے. بینکنگ پریکٹسز کی اہمیت اس وجہ سے زیادہ ہے کہ when the disputes and the grievances of the parties, those are put forth before courts of law. So court of law that take cognizance of the banking practices as well. بینکنگ پریکٹسز کی لائٹ میں ریلیونٹ لا کو اپلائی کیا جاتا ہے. اب آپ اس سے یہ مراد نہ لیں، اس سے یہ نہ سمجھیں کہ بینکنگ پریکٹسز they overrule the law. No. Law overrules the practices, but still, where some cases, some grievances, some disputes, those come before the courts of law, they take cognizance of those practices and make decision and apply law in the light of those practices. تو یہ practices کی اہمیت بہت زیادہ ہے. آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اگر اکاؤنٹ اوپننگ میں ایک پریکٹس ٹو گیٹ انٹروڈکشن آف دی کسٹمر، یہ ایک بینکنگ پریکٹس آپ سمجھ لیجیے، آپ جانتے ہیں اس کو. پہلے اگر کوئی اکاؤنٹ کھولا گیا، کسی نے فراڈولنٹ اکاؤنٹ کسی کے نام پر کھولا، اس میں اس کا چیک ڈپازٹ کروا دیا، اماؤنٹ ود ڈرا کر دی، تو یہاں پر باقی تمام جو بھی لاز ہیں، ریلیونٹ لاز، ان کی اپلیکیشن اپنی جگہ. لیکن کورٹ اس بات کو بھی دیکھے گی کہ آپ کی یہ پریکٹس ہے ٹو ٹیک دا انٹروڈکشن. وائی ڈیڈنٹ یو ٹیک دا پراپر انٹروڈکشن ایز از دی پریکٹس ان دی بینک؟ اس پریکٹس کو کیوں نہیں فالو کیا گیا؟ سو دیر مے بی اے ڈیسیژن دیٹ کورٹ میں پروناؤنس دیٹ دیر از نیگلیجنس آن دی پارٹ آف دی بینک. Since there is negligence on the part of the bank in opening an account, so the bank is responsible to make good the loss to that very party. تو یہ اہمیت بتانے کے لیے کہ پریکٹسز کی اہمیت کیا ہے، کہ بینکنگ پریکٹسز آر ویری امپورٹنٹ، اور بینکنگ پریکٹسز کا ہمیں پتا ہونا چاہیے when we are working in the banks or when we are dealing with the banks. یہ ضروری نہیں کہ ہم امپلائی ہیں بینک کے یا مینجمنٹ کے پارٹ ہیں. ایز کسٹمرز وی مسٹ نو واٹ از the importance of the banking practices. So banking practices don't overrule law, but these are complementary to law, not contradictory. کوئی اس میں کوئی کانٹراڈکشن نہیں ہے کہ ایک سائڈ پہ لا ہے، ایک طرف پریکٹس ہے، ان کا مقابلہ ہو رہا ہے. نو، دے آر کمپلیمنٹری ٹو ایچ ادر. لا کو اپلائی کیا جا رہا ہے. ابھی جو ہم نے ایگزامپل دیکھی، لا از بینگ اپلائڈ بٹ ان دی لائٹ آف دا پریکٹس از بینگ فالوڈ بائی دی بینکس. سو دیز آر کمپلیمنٹری ٹو ایچ ادر، دیز آر ناٹ کانٹراڈکٹری. اس وجہ سے یہ بینکنگ پریکٹسز کو اس انداز میں دیکھ
وہ اسٹیٹس انکوائریز کی بات ہو, وہ کریڈٹ انکوائریز کی بات ہو, وہ کریڈٹ رپورٹ کی بات ہو, وہ اوپننگ آف اکاؤنٹ کی بات ہو, انٹروڈکشن کی بات ہو, یہ دس اینڈ سو مینی ادر پریکٹسز وچ آر فالوڈ بائی دا بینکس, تو ان کا جاننا, ان کو سمجھنا, ان کی امپورٹینس اور سگنیفیکینس, اس کا ادراک ہونا وہ بہت ضروری. سو وی اسٹڈی دا بینکنگ لاز اینڈ پریکٹسز side by side. Now the question arises, and you must be thinking, there is a lot of talk of the banks. تو یہ بینکس کب وجود میں آئے, کیسے اوریجنیٹ ہوئے, کیسے یہ بینکنگ کا کام شروع ہوا؟ تو یہ بینک کا پہلے تو ہے, یہ ورڈ کہاں سے آیا؟ اوریجن آف دی ورڈ بینک. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے, کچھ آتھرز لکھتے ہیں کہ دس ورڈ از ڈیرائیوڈ فرام دی ورڈز بینکس اور بینکوے, میننگ دیر بائی, اس کا جو معنی ہے ان لفظوں کے, دیٹ از دی بینچ. اس کی بیک گراؤنڈ یہ بتاتے ہیں کہ جیوز ان اولڈ ڈیز دے یوز ٹو اینٹر انٹو دی فائنینشیل ٹرانزیکشن ان دی منی میٹر ٹرانزیکشن سٹنگ آن دی بینکس ایٹ مارکیٹ پلیس. تو اس وجہ سے اس بینچ سے بینکوے, بینکس, یہ بینک جو ہے یہ سامنے آیا یہ لفظ. جرمن ورڈ ہے بیک, کچھ آتھرز کہتے ہیں کہ وہاں سے ڈیرائیو کیا گیا, وچ مینس جوائنٹ اسٹاک فنڈ. تو یہ تو اس کی ایک لٹرل بیک گراؤنڈ ہے کہ یہ ورڈ جو ہے بینک, جس کی ہاؤ اٹ اوریجنیٹڈ, تو یہ کہاں سے یہ بات شروع ہوئی. تو یہ دیز آر دی بیک گراؤنڈ which some authors write. تو یہ بینک کا لٹرل میننگ اگر آپ سمجھنا چاہیں, لٹرل بیک گراؤنڈ دیکھنا چاہیں, تو یہ اوریجن ہے آف دی ورڈ بینک. اب یہ ایوولوشن بینکنگ کی, یہ بینکس یا بینکنگ کی ایوولوشن کیسے ہوئی, ہاؤ دیز بینکس پروگریسڈ, کن سٹیجز سے گزرے, کہاں سے شروع ہوئے, تو یہ سب جاننا جو ہے that is also very necessary. کچھ رائٹرز لکھتے ہیں کہ بینکنگ 2000 BC میں بھی بینکنگ جو ہے نظر آتی, ناٹ ان دی ماڈرن فارم, جہاں پر بھی کچھ منی کی ٹرانزیکشن ہو رہی ہیں, کہیں لوننگ ہو رہی ہے, کوئی پیسے کسی کے پاس ڈپازٹ کروا رہا ہے, واٹ سو ایور دیٹ کرنسی واز ایٹ دیٹ ٹائم, کرنسی واز or there was no currency at all, what were the modes of transactions at that very time. تو یہ جو لین دین ہے یہ 2000 BC before Christianity, 2000 before Christianity, تو وہاں پر اس کی ٹریسز ملتی ہیں کہ یہ کام بینکنگ کا کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. لیکن اس سے آگے چل کر یہ ایک اسٹرکچرڈ فارم میں بینکنگ کی جو ٹریسز ہیں, those are seen rather started in England in 14th century. تو آپ کو اسٹرکچرڈ فارم میں اگر کوئی آپ ہسٹری میں انٹرسٹڈ ہیں تو یہ لانگ ہسٹری ہے, اس میں نہیں جا رہا کہ کب سٹارٹ ہوا, کیسے سٹارٹ ہوا, اس میں کیا چینجز آئیں. تو دیٹ از ناٹ آور ٹاپک, وی آر جسٹ گوئنگ دیٹ ہاؤ دا بینکنگ اسٹارٹیڈ ان پاکستان. تو یہ سفر کہاں سے شروع ہوا اس کو آپ دیکھتے جائیں بینکنگ کا, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بینکنگ کیسے. تو انگلینڈ میں 14 سینچری میں کہتے ہیں یہ بینکنگ جو ہے اسٹرکچر فارم میں نظر آتی. یونائٹڈ اسٹیٹس میں آج کل بہت ذکر ہے بینکنگ کا, سب سے بڑا منی مارکیٹ سینٹر دیٹ از دا نیو یارک. لیکن یونائٹڈ اسٹیٹس میں جو آپ کو بینکنگ نظر آتی ہے, the first bank which you see, that is in 1780, and the central bank in United States, that was established in 1940. تو یہ کچھ 14th century اور 18th century and the central bank set up in United States in 20th century in 1940. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ انہوں نے پروگرس کس پیس پر کی. آج there is no parallel to the money market, banking sector in the financial system which is in United States. So they have made tremendous progress. لیکن جو آپ کو روٹس اس کی نظر آتی ہیں primarily in 14th century in England.
Now the question arises کہ پاکستان میں بینکنگ کی ایولیوشن کیسی. سب سے پہلے at the time of independence in 1947, at that point in time there were 487 branches of the scheduled bank in the geographical boundaries of Pakistan. پاکستان کی جو جیوگرافیکل باؤنڈریز 14 اگست 1947 میں جو تھیں وہاں پر اس وقت 487 برانچز موجود تھے. Since with the independence, the interest of those who were running those banks, that changed. تو آپ دیکھیے کہ by 30 June 1948, the number of these branches that reduced to 195. اب جن کا یہاں پر انٹرسٹ نہیں تھا وہ شفٹ ہو گئے انڈیا اینڈ ایلسویئر. تو یہ نمبر جو اس وقت 487 تھا that reduced to 195 on 30 June 1948. 19 foreign banks کی branches تھی. There were small branches with their head offices outside Pakistan. There were only 2 banking companies which were incorporated in undivided India in Bombay, but they shifted their head offices to Karachi. These banking companies, they were owned by the Muslims and they preferred to come to the Pakistan. تو یہ 2 بینک یہ انکارپوریٹ بامبے میں ہوئے تھے before independence, but they shifted their head offices to the Karachi. تو یہ 2 بینکس جو ہیں یہ پاکستان میں انہوں نے کام شروع کیا اور انہوں نے اپنا نیٹ ورک بڑھانا شروع کیا. اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈینٹس جو سب سے بڑی بات, we didn't have a central bank. ہمارا کوئی سینٹرل بینک نہیں تھا جسے آج آپ اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے جانتے ہیں. تو 1947 میں we didn't have any central bank, اور بینکنگ سیکٹر کو چلانے کے لیے ان تمام ایکٹیویٹیز کے لیے بینکنگ کو کنٹرول کرنے کے لیے اوورسی کرنے کے لیے اس کو گائیڈ لائنس پرووائڈ کرنے کے لیے ٹو سیف گارڈ دا انٹرسٹ آف دا ڈیپازیٹرز اینڈ ادر اسٹیک ہولڈرز, دا شیئر ہولڈرز اینڈ دی ادرز, اس کے لیے سینٹرل بینک کا ہونا بہت ضروری ہے. منی سپلائی کو کنٹرول کرنے کے لیے, کریڈٹ پالیسی کو فارمولیٹ کرنے کے لیے, انفلیشن اور ڈیفلیشن کو دیکھنے کے لیے انڈائریکٹلی سینٹرل بینک پلیز اے گریٹ رول ان اٹ. ڈائریکٹ ایکشن تو نہیں اسٹیٹ بینک آج کے دور میں لیتا, لیکن تھرو اٹس میجر, تھرو اٹس پالیسیز, دا سینٹرل بینک دیٹ کنٹرول دا منی سپلائی ان دی کنٹری, اور اس کے نیگیٹو افیکٹس جو ہیں ان سے بچانے کی کوشش کرتا ہے. دیٹ از دی مینجمنٹ بائی دی سینٹرل بینک. تو یہ مینجمنٹ پالیسیز ہیں جن کا ہونا ضروری ہے. اینی وے ہم بات یہ کر رہے ہیں, ہسٹری کی بات ہو رہی. وی ڈیڈنٹ ہیو دا سینٹرل بینک and the affairs of the banking sector, they were assigned to the Reserve Bank of India to oversee the banking in Pakistan. Banking requirements, currency کو ایشو کرنا سینٹرل بینک کا کام ہے. ہم کرنسی بھی اپنے ایشو نہیں کر سکتے تھے. So we had lot of problems. اس کے ساتھ ساتھ اب گورنمنٹ نے سب سے پہلے ایک کمیٹی سیٹ اپ کی. اس کمیٹی کا کام یہ تھا کہ وہ ایک قانون بنائے, ایک ڈرافٹ تیار کرے. کمیٹی نے تو قانون نہیں بنانا, ٹو پریپیئر اے ڈرافٹ, تاکہ اس ڈرافٹ سے وہ لیجسلیٹو پیپر تیار ہو اور وہ لیجسلیشن ہو سکے, قانون سازی ہو سکے. So as a result of these efforts, the central bank started functioning from 1st July 1948. So students, this is how Central Bank, State Bank of Pakistan was established. اور سینٹرل بینک کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ we had our own policies, اور سب سے پہلا کام جو سینٹرل بینک نے کیا that was the issuance of currency notes. So the currency notes of the denomination of rupees 5, 10 and 100 were issued by the central bank for the first time in 1948. تو یہ کرنسی جو پاکستان کی کرنسی جو ہے this started issuing in 1948 through the central bank جس کا نام اسٹیٹ بینک آف پاکستان. تو یہ ایک ایولیوشنری پروسیس ہے. جب آپ کا سینٹرل بینک ہو
جب اسے دیکھنے کے لیے تو اس کے ساتھ پروگرس آسان ہو جاتی. تو آج آپ جو دیکھتے ہیں بینکنگ کو جس مقام پہ دیکھتے ہیں, تو اٹ ول بی ایزی فار یو ٹو اپریشیٹ ہاؤ مچ پروگرس اوور دا پیریڈ آف ٹائم وی ہیو میڈ. ہم نے اسٹارٹ کہاں سے لیا؟ ہم نے اسٹارٹ اس مقام سے لیا تھا جہاں ہمارا اپنا سینٹرل بینک بھی نہیں تھا. We were governed, overseen and controlled and supervised by Reserve Bank of India. ہماری کرنسی وہ ایشو کرتا تھا, ہمارے بینکس کو جو بھی موجود تھے اس وقت ان کی سپرویژن ان کے کام تھے. تو اس کے بعد 1948 میں سینٹرل بینک آیا, اور سینٹرل بینک کے آنے سے ہمارے بینکنگ اسٹرکچر میں اسٹیبلشمنٹ آف برانچز اینڈ آل ادر پالیسیز وچ سینٹرل بینک از ریکوائرڈ ٹو فریم, اس میں آگے پروگرس ہوئی. اور آج آپ جس سٹیج پر پاکستان کے بینکنگ سیکٹر کو دیکھتے ہیں تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بینکنگ میں پاکستان نے کتنی ترقی کی. تو بینکنگ اور اسٹیٹ بینک کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساتھ نمبر آف برانچز اور بینکس جو ہیں ان کی اسٹیبلشمنٹ بھی ہوتی. بائی 1973 the number of banks in Pakistan that raised to 14, جو کہ 2 بینکس پاکستان میں آئے تھے, those who were incorporated in Bombay, جو ابھی ہم نے بات کی. اس کے بعد پاکستان میں by 1973 the number of banks that increased to 14. اب یہ ایک پروگرس ہے, پروگرس کے اپنے اپنے میتھڈالوجیز ہوتے ہیں, پالیسیز ہوتی ہیں, اسٹریٹجیز ہوتی ہیں, آؤٹ لک ہوتی ہیں. تو پاکستان میں برانچز کا نیٹ ورک, بینکنگ کی گروتھ, کمرشل بینکس کا رول, دیٹ از انویبل. صرف یہی بات نہیں ہے, اگر آپ پاکستان کے کمرشل بینکس کو دیکھیں, دیز سیم ٹو بی اوور لوڈیڈ. آپ نے گلوبل پرسپیکٹو میں بات کی, آپ نے گلوبل پرسپیکٹو میں بینکس دیکھے, فائنینشیل انسٹیٹیوشنز دیکھے. کہیں آپ مارٹگیج بینک کی بات کرتے ہیں, کہیں کریڈٹ یونینز کی بات کرتے ہیں, کہیں سیونگ ایسوسیشن کی بات کرتے ہیں, کہیں آپ کو لون ایسوسیشن نظر آتے ہیں, میوچل فنڈز نظر آتے ہیں, پینشن فنڈز نظر آتے ہیں. There are host of institutions which are performing services if you see at the global perspective. لیکن پاکستان کے کمرشل بینکس کو دیکھیں تو یہ اپنی ایکٹیویٹیز میں بڑے اوور لوڈیڈ آپ کو نظر آئیں گے. اینڈ ایٹ ٹائم یو وڈ سی دیٹ دوز functions have been performed and the commercial banks have been asked to perform, and rather commercial banks were compelled to perform in the situation with which we were confronted. ایک نیا ملک تھا, وہاں پر فائنینشیل انسٹیٹیوشن نہیں تھے. دو بینکس پاکستان میں آئے, وہ بھی بامبے سے, باقی فورن بینکس کی برانچز تھیں. تو اس نیٹ ورک کے ساتھ, اس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کی تمام فائنینشیل ریکوائرمنٹس آف دا سٹیزنز آف پاکستان ایز ویل ایز آف دا گورنمنٹ آف پاکستان وہ کمرشل بینکس نے پوری کرنی تھی. سو ان دا گیون سچویشن اگر آپ دیکھیں تو ہمارا کمرشل بینک وہ کام بھی کر رہا ہے جو کہ بینکس دنیا میں کرتے ہیں, اور وہ بھی جو بینکس کی ڈیوٹیز میں شامل نہیں ہے, بینکس کے فنکشن میں شامل نہیں, لیکن کنسٹرینٹس تھیں فار وانٹ آف انسٹیٹیوشنس, وہ کام کمرشل بینکس کو کرنے پڑتے ہیں. آج یوٹیلیٹی بلز کی کلیکشن ہو, یا حج کی اپلیکیشن ہو, یا قرض حسنہ دینا ہو, یا بہت ساری اینسلری ڈیوٹیز, وہ منی مارکیٹ کا کام ہو یا کیپٹل مارکیٹ کا کام, وہ تمام فنکشنز آپ کو نظر آئیں گے کہ کمرشل بینکس مارٹگیج فائنینسز بھی کر رہے ہیں. جہاں پر اسپیشلائز انسٹیٹیوشن ہونے چاہیے, ایگریکلچر فائنینسنگ بھی کر رہے ہیں, کارپوریٹ فائنینسنگ بھی ہو رہی ہے, انویسٹمنٹ بھی ہو رہی ہے. یہ تمام ایکٹیویٹیز, یہ تمام فنکشنز, دیز آر ٹو بی ڈن بائی دی اسپیشلائزڈ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز.
لیکن ان میں سے بہت سارے فنکشن کمرشل بینکس ہمارے ہاں they have to impart these functions, these duties, these services. اب یہ جو بات ہو رہی ہے یہاں پر یہ پازیٹیو فریم آف مائنڈ سے آپ اسے دیکھیے, یہ کمپلشن تھی ہماری, یہ ایک مجبوری تھی. کمرشل بینکس کو اتنا زیادہ اوور لوڈ کیا گیا یا انہوں نے اتنے زیادہ ذمہ داریاں لی, وہ اس وجہ سے کہ آلٹرنیٹیو انسٹیٹیوشن ہمارے پاس نہیں تھے. اب آہستہ آہستہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی گروتھ اتنی زیادہ نہیں ہے, کیپٹل مارکیٹ میں آپ وہ گروتھ نہیں دیکھ رہے جو ہونی چاہیے. ہمارے ہاں پینشن فنڈز اور میوچل فنڈز اس سطح پر نہیں ہیں جس پر ہونا چاہیے. ہمارے ہاں مارٹگیج بینکس کا تصور ابھی نہیں آیا. ہمارے ہاں انویسٹمنٹ بینکس نہیں ہیں اس سطح پہ جیسے دنیا میں آپ کو نظر آتے ہیں. لیکن کمرشل بینکس نے ہمارے فائنینشیل سسٹم کو بہت سہارا دیا. تو یہ ایوولوشن آف بینکنگ میں آپ دیکھیں تو یہ کمرشل بینکس نے وہ بوجھ بھی اٹھایا جو کہ دنیا میں کمرشل بینکس نہیں اٹھاتے. تو یہ دیٹ گوز ٹو دی کریڈٹ آف کمرشل بینکس ان آر کنٹری. سو اسٹوڈینٹس, یہ کمرشل بینکنگ کی ایوولوشن کی بات ہو رہی ہے. بائی 1973 the number of banks in Pakistan that increased to 14 کیونکہ سینٹرل بینک آ گیا, اس کی برانچ اوپننگ پالیسیز آ گئی, لائسنسز ایشو ہونا شروع ہو گئے, ایک سسٹم ڈیولپ ہو گیا, تو اس میں نئے بینکس جو ہیں وہ بھی آنا شروع ہو گئے. اب 1973 تک اسٹوڈینٹس بینکنگ پرائیویٹ سیکٹر میں, 1974 میں بینکس کو نیشنلائز کر لیا گیا. اب کوشچن یہ ارائز ہوتا ہے کہ بینکس کی ابھی اتنی تعریف ہو رہی تھی تو آخر وہ کیا خرابی تھی کہ جس کی وجہ سے نیشنلائز کرنا پڑا. اسٹوڈینٹس ایک اپروچ کی بات ہے. بینکس اپنا کام وہی کر رہے تھے جو انہیں کرنا چاہیے, لیکن those who have to manage the affairs of the state, ان کی اپنی ایک آؤٹ لک ہوتی ہے, پالیسی ہوتی, کوئی گراؤنڈ ریالٹیز ہوتی. تو یہ نیشنلائزیشن پاکستان میں کیوں کی گئی؟ نیشنلائزیشن کا جو مقصد تھا that was that the funds, the resources, those are distributed amongst the people, among the different classes, segments of societies, different regions, different provinces, and these may not be concentrated to the privileged ones. Commercial banks کہیں پر بھی ہو, ان کا پرائم موٹو جو ہے that is earning profits. جہاں پر پروفیٹیبلٹی زیادہ ہوگی these institutions will be attracted to those areas. تو ہمارے جو اکنامک مینیجرز تھے, ہماری جو گورنمنٹ تھی, ان کے خیال میں کہ بینکس کو اگر نیشنلائز کر لیا جائے تو اس کے ذریعے پروگرس زیادہ آسان طریقے سے ہو سکتی ہے. وہ فنڈز جہاں پر جانے چاہیے گورنمنٹ کی پالیسی کے مطابق ٹو دا ڈفرینٹ سیکٹر. سے گورنمنٹ چاہتی ہے کہ ایگریکلچر فیلڈ میں لوننگ کی جائے, اسمال فارمرز کو انٹرسٹ فری لون دیے جائیں. اب یہ انٹرسٹ فری لون کوئی کمرشل بینک تو نہیں دے گا, ان کی اکنامک کنسیڈریشن پروفٹ موٹو ہے, اس کے لیے وہ اسٹیبلش ہوئے. ان سے کہیں جی آپ نے لون بھی دینا ہے اور انٹرسٹ بھی نہیں لینا, کوئی ان سے مارک اپ بھی نہیں لینا, تو کوئی کمرشل بینک ان گراؤنڈز پہ کام نہیں کرے گا. تو ان پالیسیز میں اور یہ کیا گیا, اسمال فارمرز کو جن کی ہولڈنگ کم تھی انہیں انٹرسٹ فری لونز بھی دیے گئے. اور پھر ایسے سیکٹرز میں نیگلیکٹڈ سیکٹرز ان تک پہنچانا, ایسے لوگوں تک پہنچانا جن تک بینک آرڈینریلی نہیں جا رہا, ان ریجنز میں جانا جہاں پر پروگرس نہیں ہو رہی, تو
ان کے برانچز کا نیٹ ورک وہاں پر کھولنا. تو نیشنلائزیشن کا پرپز یہ تھا کہ بینکس کا کنٹرول جو ہے وہ گورنمنٹ کے پاس ہو اور گورنمنٹ ان فنڈس کو چینلائز کر سکے اور اپنی پالیسیز کو افیکٹو بنا سکے. تو یہ ایک اپروچ کی بات ہے, یہ ایک تھیوری کی بات ہے. تو بینکس کو 1974 میں نیشنلائز کر لیا. سو دیٹ واز دا پرپز آف دا نیشنلائزیشن. اینڈ تھرو نیشنلائزیشن the governments wanted to accomplish its policies of development of the different sectors, different segments of the society, different regions, rather the regions where there was not development, undeveloped areas, the provinces where money was required, but that was not available in that quantity. تو یہ کچھ پیرامیٹرز تھے جن کو دیکھتے ہوئے Nationalization Act that was promulgated in 1974. تو اس ایکٹ کے ذریعے تمام بینکنگ سیکٹر کو پاکستان میں اس کو نیشنلائز کر لیا گیا. اب یہ نیشنلائزیشن کے کیا اثرات ہوئے پہلے ہم دیکھیں گے کہ نیشنلائزیشن میں کیا ہوا, کیسے کیا گیا, شیئر ہولڈرز کی پیمنٹس کیسے ہوئیں, ان کی اتھارٹی کس کو دی گئی, how the nationalization process that worked out. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ نیشنلائزیشن کے آبجیکٹیو جو ہیں ان کو اچیو کیا جا سکا یا نہیں کیا جا سکا. اور آج پھر ہم جس سٹیج پر کھڑے ہوئے ہیں وہ مارکیٹ اکانومی کا دور ہے. آج پھر ہم بینکس کو پرائیویٹائز کر چکے ہیں اور نیشنلائزیشن کو خیر باد کر چکے ہیں. تو یہ جو سفر ہے, آخر یہ جو اپروچز میں چینج ہے, اس کی ریالٹیز کیا تھیں, نیشنلائزیشن کے کیا آبجیکٹیوز تھے, وہ فلفل ہوئے یا نہیں ہوئے, پھر لبرلائزیشن آف دی اکانومی اینڈ پرائیویٹائزیشن کے کیا پرپزز تھے, اب وہ اچیو ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. یہ تمام چیزیں اپروچز اور اسٹریٹجیز کی باتیں ہیں. یہ پلاننگ کی بات ہے کہ کون سا طریقہ کار آپ اختیار کرتے ہیں. تو وی شیل گو تھرو دیٹ کہ نیشنلائزیشن ایکٹ کیا ہے, اس ایکٹ میں کیا کچھ کور کیا گیا ہے, اور پھر پرائیویٹائزیشن اور لبرلائزیشن ہوئی, اینڈ واٹ آر دا پروس اینڈ کونز آف دا نیشنلائزیشن. وی شیل اسٹڈی آل دیز ایسپیکٹس. آج کا لیکچر ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ وی شیل میٹ اگین ان دا نیکسٹ لیکچر. تھینک یو فار بینگ ود می. اللہ حافظ.